After the elections in a within the political party, it is very important, and the elections must be held at all the levels within the political parties. If it has its offices at the federal, provincial, and local level, all these elections, election results have to be certified by the party leader within 7 days of holding election, and this information has to be passed to Election Commission of Pakistan. سو یہ ضروری ہے کہ جب الیکشن ود ان دا پارٹی ہو جائیں 7 دن کے اندر یہ سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے ود اون سگنیچر آف دا پارٹی لیڈر کہ یہ الیکشنز ہو گئے ہیں، اور تمام لیولز پہ جس لیول پہ جو لوگ جنہوں نے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور جنہوں نے الیکشنز جو ہیں وہ جیتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ ساری تفصیل جو ہے الیکشن کمیشن کو دینی ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ اٹ مسٹ کنٹین واٹ انفارمیشن کہ الیکشنز ہوئے تھے، کس تاریخ کو ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کن لوگوں نے کیا تھا، نام کیا تھے جنہوں نے جیتا ہے الیکشن، آفس ہولڈرز جو ہیں ان کے ایڈریسز کیا ہیں، اور وہ تمام انفارمیشن جو ہے جو الیکشن سے متعلقہ ہے، یہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ اپنے دستخط کے ساتھ الیکشن کمیشن کو دے گا. سو دیٹ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ. دوسری چیز جو اس میں ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ پارٹی جو ہے وہ یہ بتائے کہ اس کے اثاثے کیا ہیں، اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اگر آپ ان کا ممبر بنیں تو وہ آپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ پے کریں گے ان کو واٹ ایور، اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں لکھا کہ آپ اتنے ایک کوئی خاص فکسڈ اماؤنٹ ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا ایک ممبر بننے کے لیے، لیکن ایک ممبرشپ فی ہوتی ہے جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ پارٹی کو بتانا ضروری ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کو، کہ اس کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے. لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں، اگر ڈونیشنز دے رہے ہیں تو کون دے رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ریسرچ کویسچن ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کو کس کی لوکل ڈونیشنز، یہ باہر کی فورن فنڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا الیکشن کمیشن. جو لوکل سورسز آف فنڈ ہے یا اس کی انکم ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی ایسٹس ہیں، کوئی پراپرٹی ہے جو پارٹی کے نام پر ہے اور پارٹی سے جو انکم آ رہی ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ ایکسپینڈیچرز کو شو کرنا پڑتا ہے، ایسٹس بتانے پڑتے ہیں، لائبلٹیز بتانی پڑتی ہیں کہ کیا ہے. آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ ود ان 60 days جب فسکل ایئر ختم ہوتا ہے، اس کے 60 days کے بعد آڈیٹر رپورٹ کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کہ سورسز آف فنڈنگ کیا ہے، انکم کیا ہے، ایکسپینڈیچرز کیا ہے، ایسٹس کیا ہیں، لائبلٹیز کیا ہیں. سو یہ بھی ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ یہ جو چیز ہے کہ پارٹی کے فنڈز کیا ہیں، یہ بھی ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے سامنے آنا چاہیے، اور اس کے بیچ میں کوئی اوپیسٹی نہیں ہونی چاہیے، اوپیک نہیں ہونا چاہیے، مرکی نہیں ہونا چاہیے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سو یہ بھی ایک ریسرچ کویسچن ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے، اور کیا وہ ہر سال کلوزنگ کے فائنینشیل ایئر جب کلوز ہوتا ہے تو کیا وہ رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن تک جاتی ہے اور اس رپورٹ میں کیا انفارمیشن موجود ہے. اینڈ دس از آف کورس اف یو آر اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی then it becomes your right to have information about political parties' funding, from where it is getting its funding. Accurate financial position must be certified. اس میں کوئی آپ غلط انفارمیشن جو ہے وہ دینا جو ہے اگین اٹ از illegal, it is unlawful. تو بالکل ایکوریٹ انفارمیشن about the financial position of the political party must be mentioned, and it should also be given to the Election Commission of Pakistan. اس میں یہ سیکشن 11 ہے آرڈر کا، آرڈر 2002 کا. اس میں ڈسولوشن آف پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ ڈیزالو کر دے. اور اس کی بنیاد کیا ہوگی کسی بھی پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی؟ جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ پارٹی فورن فنڈڈ ہے، یا وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، یا وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے، تو یہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے،
تو یہ تین جو قانونی طور پہ جو تین بنیاد ہیں جن کی وجہ سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ہی ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا. ڈیزالو کرنے سے پہلے اس کو نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے گیزٹ میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام اور اس کی ساری وہ ڈیٹیل دی جاتی ہے اس میں. اس کے علاوہ جو یہ معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ پولیٹیکل اور یہ ایویڈنس اس کے اوپر موجود ہو، کسی بھی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی میں پولیٹیکل پارٹی انوالوڈ ہے، یہ ایویڈنس موجود ہو، اور تو ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن اس کی ڈیسولوشن کا جو ہے وہ ای سی پی کے پاس نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور فائنلی وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ڈیزالو کر دی جاتی ہے. تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تعداد مچ مور دین 100 ہے، اگر ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملایا جائے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے. سو اگر یہ مقاصد ہیں تو یہ پارٹیز جو ہیں دے آر ڈوئنگ دیئر ورک اینڈ دے بیکم پاپولر پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز جو رول ہیں 2002 اس کے مطابق یہ 4 فارمز ہیں، بڑے اہم فارمز ہیں جو اس رول کے آخر میں اپینڈڈ ہیں. رول 4 کے مطابق فارم 1 ہے، اور یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹس جو ہیں پولیٹیکل پارٹی کے اس فارم کے اوپر ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، اور یہ اس فارم کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. پھر فارم 2 کہلاتا ہے، یہ رول 7(1) کے تحت ہے، سرٹیفکیٹ فار انٹرا پارٹی الیکشنز. جو انٹرا پارٹی یعنی ود ان دی پارٹی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر جو تمام انفارمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پولیٹیکل پارٹی نے پہنچانی ہے تو وہ اس فارم کے اوپر موجود ہیں، اور یہی فارم استعمال کرنا پڑتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو ٹو سرٹیفائی کہ ان کے الیکشنز ود ان دا پارٹی جو ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل اور انفارمیشن کیا ہے. فارم 3 جو ہے وہ رول 8 ہے، جس کے مطابق رول 8 کے مطابق سرٹیفکیٹ ریگارڈنگ انٹرا پارٹی الیکشنز فار جنرل الیکشنز جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. پھر فائنلی فارم 4 ہے، اور یہ رول 9 کے تحت سرٹیفکیٹ ریگارڈنگ انٹرا پارٹی الیکشنز ہیلڈ بفور دی کمنسمنٹ آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002. سو یہ جو اس سے پہلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد، اصل میں یہ جو فارم 2002 کے آرڈر کو شو کر رہے ہیں، یہ اس بات کو شو کر رہے ہیں کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے 2002 میں اس سے پہلے اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے ہیں تو وہ بھی انفارمیشن دیں، اور اگر بعد میں ہوئے ہیں تو وہ بھی انفارمیشن، یعنی یہ انفارمیشن کمپریہنسو انفارمیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن پروسیس کی ود ان دا پارٹی وہ مکمل انفارمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہو. اب یہ پولیٹیکل آرڈر 2002 کو اگر ہم اکٹھا ایک نظر میں دیکھیں تو اس میں ہمیں جو چیز ایکسیپشنز ہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ والا جو کالم ہے یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف سوورینٹی، ایسی لا جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کوئی سیکٹیرین، ایتھنک یا ریجنل ہیٹرڈ کریٹ نہیں کریں گی. یہ بھی ایک اہم شق ہے جو لا میں دی ہوئی ہے، یعنی آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہنی جس سے سوسائٹی میں ڈیوائیڈ پیدا ہو، تو یہ بھی لا کے اندر ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی سورسز آف فنڈنگ بتائے گی، بغیر فنڈنگ سورسز کے کوئی ایسا یہ قانون اس لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ کو فنڈنگ سورس دے رہا ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کے انٹرسٹ ڈومینیٹ کریں گے پھر پارٹی انٹرسٹ پہ یا پیپلز انٹرسٹ پہ، لہٰذا فنڈنگ سورسز کو بتانا ضروری ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشنز اپنی پارٹی کے میں کروائے گی. اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ ایسا قانون ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو اگر اس کے اوپر اس کو فالو کریں تو یہ قانون کافی حد تک پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہے جو ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے.
لیکن جو سوال پھر آتا ہے کہ اس قانون کے تحت پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انٹرنل فنکشننگ، اور سب سے پہلے کہ اس نے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کانسٹیٹیوشن کس طرح سے فریم کی ہے، کتنی کمپریہنسو ہے، اور اپنی انٹرنل فنکشننگ کو کتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا، اور سورسز آف فنڈنگ جو ہیں وہ کیا ہر سٹیزن جو ہے کیا اس کو ایکسیس ہے کہ وہ سورسز آف فنڈنگ جان سکے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی سورسز آف فنڈنگ کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی آپ کو ویب سائٹ ملتی ہے، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو نہیں ہے کہ سٹیزن جو ہیں وہ مکمل طور پہ مطمئن ہو سکیں۔